بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہمارا اصول فقہ کا دوسرا لیکچر ہے۔ لاسٹ ٹائم ہمارا ایک انٹروڈکٹری سا لیکچر تھا کہ اصول فقہ میں اوور آل ہم نے اس کا ایک ویو لیا تھا کہ کیا کچھ ہم نے اس میں پڑھنا ہے، ڈسکس کرنا ہے۔ ٹھیک، تو کیا کوشچن تھا آپ کا؟ اصل میں احناف نے اور اسی طرح باقی بھی جو لوگ فقہ میں تقلید کے قائل ہیں، جو ائمہ اربعہ وغیرہ جو مختلف معروف ہمارے یہاں فقہا ہیں، ان کی جو لوگ تقلید کرتے ہیں اور اس پہ زور بھی دیتے ہیں، تو وہ لوگ عقیدے میں اپنے ائمہ کی تقلید کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ مطلب ان کا سٹانس یہ ہے کہ عقیدے میں تقلید جو ہے وہ حرام ہے، یہ ان کا سٹینڈرڈ موقف ہے۔ وہ کہتے ہیں عقیدہ جو ہے نا وہ براہ راست مطلب آپ کو کتاب و سنت کے سے جو ہے وہ اخذ کرنا چاہیے۔ اس میں اگر آپ تقلید کی طرف چل پڑیں گے تو پھر وہ جو قرآن نے کہا ہے نا کہ آباء و اجداد کی تقلید کرتے تھے، وہ بیسیکلی عقائد میں مراد ہے۔ بیسیکلی ایک تو یہ ہے کہ اس دور میں جب امام ابو حنیفہ وغیرہ نے عقیدے پہ گفتگو کی ہے تو اتنی وہ کج بحثیاں نہیں تھیں جسے ہم علم الکلام کہتے ہیں۔ علم الکلام تو تھا، لیکن علم الکلام ابھی باقاعدہ اس طرح سے کمپائل نہیں ہوا تھا، اس طرح سے مدون نہیں ہوا تھا۔ ایک بات تو یہ، وہ بعد میں آ کے مدون ہوا، کمپائل ہوا۔ تو عقیدے میں جو ہے وہ احناف جو تقلید کرتے ہیں، جن کی وہ ابو منصور ماتریدی ہیں، یہ ان کی آپ کہہ لیں وفات کوئی 333 میں ہے، یعنی یہ 4 صدی ہجری بنتی ہے، تو اس لیے عقیدے میں اپنے آپ کو ماتریدیہ کہتے ہیں۔ اور جو شوافے ہیں وہ عقیدے میں تقلید کرتے ہیں، شوافے اور اسی طرح سے مالکیہ بھی، وہ عقیدے میں عام طور پہ تقلید کرتے ہیں ابو الحسن الاشعری کی، امام ابو الحسن الاشعری کی۔ ٹھیک ہے، تو ان کا بھی جو ہے وہ ٹائم پیریڈ تقریباً جو ہے وہ یہی اس کے قریب کا ہی بنتا ہے۔ تو ائمہ اربعہ کے دور میں اس طرح سے بحثیں عقیدے کی ایک تو پھیلی نہیں تھیں، عام نہیں ہوئی تھیں، اس طرح سے ڈیبیٹس ہوئی نہیں تھیں، تو یہ 2 اسکول آف تھاٹ بن گئے، ایک ماتریدی اور ایک اشعری، جو مختلف فقہوں والوں نے اپنائے۔ لیکن اس میں وہ تقلید اس طرح سے نہیں کرتے۔ آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ حنفی جو ہے نا، حنفی وہ عقیدے میں عام طور پہ ماتریدی ہوتے ہیں، عام طور پہ، لیکن سارے حنفی علماء ماتریدی نہیں ہیں، کچھ اشعری بھی ہیں۔ جیسے اب دیکھیں ان کو شیخ احمد سرہندی کو، جنہیں ہم مجدد الفسانی کہتے ہیں، یہ اشعری ہیں، عقیدے میں اشعری ہیں، ویسے حنفی ہیں، بہت اسٹرکٹ حنفی ہیں۔ اسی طرح سے اب جیسے آپ ان کو دیکھیں، یہ کشاف جو تفسیر کشاف کے ہیں، امام زمخشری جسے کہتے ہیں، یہ فقہ میں حنفی ہے لیکن عقیدے میں معتزلی ہے۔ تو جن لوگوں نے حنفی فقہ کو اختیار کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فقہ وہ عقیدے میں جو ہے یا کلامی اسکول آف تھاٹ میں وہ ماتریدی رہے، یعنی فقہ میں تو ان میں ایک ہی ڈسپلن نظر آئے گا نا آپ کو کہ وہ حنفی ہی ہیں فقہ میں، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو حنفی ہی کلیم کرتے ہیں، لیکن حنفی جو ہے وہ سب کے سب ماتریدی نہیں ہے، کوئی ماتریدی ہے، کوئی اشعری ہے، کوئی معتزلی بھی آپ کو مل جائیں گے، کچھ ایسے بھی مل جائیں گے حنفی جو سلفی ہیں، یعنی سلفی اسکول، ہاں عقیدے میں سلفی ہیں، جیسے ابن ابی العز الحنفی جو ہیں، جنہوں نے عقیدہ طحاویہ کی شرح کی ہے۔ تو متقدمین جتنے احناف کے فقہا ہیں، متقدمین یعنی آپ کہہ لیں کہ جی یہ ابو منصور ماتریدی سے پہلے کے جو فقہائے احناف ہیں، وہ عام طور پہ آپ کو سلفی ملتے ہیں، عام طور پہ تقریباً سبھی سلفی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی سلفی اسکول آف تھاٹ میں۔ یہ ڈیویشن بعد میں آئی ہے، تو اس لیے یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے عقیدے میں تقلید کر لی، انہوں نے عقیدے میں پک اینڈ چوز کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حنفی کا ہونے کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ فقہ میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہیں بس، باقی عقیدے میں وہ معتزلہ کے ساتھ ہو پھر بھی وہ حنفی ہے، وہ عقیدے میں ماتریدی ہو پھر بھی حنفی ہے، عقیدے میں سلفی ہو پھر بھی حنفی ہے، عقیدے میں وہ اشعری ہو پھر بھی حنفی ہے۔ اصول عقیدہ بیسیکلی ہمارا یہ ٹاپک، ٹھیک ہے جی، آگے چلیں جی۔ تو ہم ڈسکس کر رہے تھے مباحث حکم کو، ٹھیک ہے، تو مباحث حکم میں سب سے پہلی بحث ہے حاکم کی۔ تو حاکم میں 3 نقطہ نظر ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا، ایک معتزلہ کا، دوسرا اشاعرہ کا جو اس کے بالکل
اگینسٹ ہے اشاعرہ، اور تیسرا جو ہے وہ ماتریدیہ کا۔ معتزلہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حاکم بیسیکلی عقل ہے۔ اختلاف ہمارے ہاں ہوا کہ فائنل اتھارٹی کیا ہے، لاسٹ ٹائم بھی ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی۔ تو اس میں معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ عقل ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ چیزوں کا جو حسن و قبح ہے یا خیر و شر ہے، گڈ اینڈ ایول، دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک خیر و شر اور دوسرا حسن و قبح۔ یہ عمل خیر ہے، یہ عمل شر ہے۔ حسن یہ چیز اچھی ہے، قبح کبھی سے یہ چیز بری ہے۔ یہ ڈیسیژن آپ کس بنیاد پہ لیں گے؟ کیا پوزیشن لے کے آپ یہ ڈیسیژن لیں گے؟ یعنی آپ چیزوں کے اوپر حکم کس بنیاد پہ لگائیں گے؟ معتزلہ نے یہ کہا کہ خیر اور شر بیسیکلی جو ہے یہ عقل ڈیفائن کرے گی کہ یہ چیز خیر ہے، یہ شر ہے۔ تو پھر وحی کا کیا رول ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا، اگر عقل نے ڈیفائن کر دیا کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے، اگر عقل نے بتا دیا کہ یہ حسین ہے، یہ قبیح ہے، یہ حسن ہے، یہ قبیح ہے، ٹھیک ہے، تو اب وحی کا کیا مقام رہ گیا؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وحی بیسیکلی عقل کی تصدیق کرنے کے لیے آتی ہے کہ عقل نے ٹھیک کیا ہے۔ یعنی وحی نے عقل کے حکم کے اوپر ٹھپا لگا دیا کہ اس نے بالکل صحیح حکم لگایا۔ اس اعتبار سے عقل کا جو آپ کہہ لیں مقام اور مرتبہ طے پاتا ہے وہ پہلا ہے۔ ایک اہم ڈسکشن یہاں سے یہ بھی پیدا ہوئی عقل اور نقل کی کشمکش کی۔ عقل اور نقل، عقل اور نقل کی کشمکش میں اصل اہمیت کس کی ہے؟ عقل کی ہے یا نقل کی ہے؟ یعنی عقل آگے ہے، نقل اس کے تابع ہے، یا نقل آگے ہے اور عقل اس کے تابع ہے؟ یہ ایک اہم ڈسکشن پیدا ہوئی کلامی اسکول آف تھاٹ میں، جو ہم نے کہا تھا نا علم الکلام۔ کلامی اسکول آف تھاٹ کون سے ہیں؟ یہ ہم عقیدے میں پڑھیں گے۔ اشاعرہ ہیں، ماتریدیاں ہیں، جہمیہ ہیں، سلفیہ ہیں، مفوضہ ہیں، مجسمہ ہیں۔ اہل تشیع کا اپنا ایک کلامی اسکول آف تھاٹ ہے، ٹھیک ہے۔ خوارج ہیں، سب نے اپنے اپنے ڈسکورسز پیدا کیے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ سورہ نور میں کیا الفاظ ہیں؟ اللہ نور السماوات والارض، وہاں آگے چل کے کیا الفاظ آتے ہیں؟ نور علی نور، دو نوروں کا تذکرہ ہے یہاں پہ، نور علی نور۔ مولانا عبد الرحمن مدنی صاحب وہ کہتے ہیں میں مولانا اصلاحی صاحب کی مجلس میں جاتا تھا، امین حسن اصلاحی صاحب تدبر قرآن والے، جو غامدی صاحب کے استاد امام بھی ہیں۔ ایک مرتبہ درس میں یہ آیت آ گئی، تو اصلاحی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو پہلا نور ہے نا، اس سے مراد فطرت ہے، اور جو دوسرا نور ہے نا، اس سے مراد وحی ہے۔ کہتے ہیں میں ان سے الجھ پڑا، میں نے کہا یہ غلط تفسیر ہے۔ پہلے نور سے مراد وحی ہے، دوسرے سے مراد فطرت ہے۔ اب آپ کہیں گے اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے، بیسیکلی اگر آپ غور کریں، علا کا مطلب ہوتا ہے پر، پہلا نور دوسرے کے اوپر حاکم ہے، ٹھیک ہے، پہلے کی حیثیت اتھارٹیٹیو ہے۔ تو یہ عقل اور نقل کی جو کشمکش ہے، یہ موضوع شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ تو معتزلہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ وحی کا انکار کرتے ہیں، وہ نقل کا انکار کرتے ہیں۔ بیسیکلی وہ نقل کو حیثیت دے رہے ہیں کہ نقل جو ہے وہ عقل کی کیا ہے؟ تابع۔ خیر اور شر کا تعین عقل نے کیا ہے،
عقل نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ حسن ہے، یہ قبیح ہے، وحی نے، نقل نے آ کے اس کی تصدیق کر دی، کتاب و سنت نے آ کے اس کی تصدیق کر دی۔ اس کے اگینسٹ اشاعرہ کا اسکول آف تھاٹ پیدا ہوا، جنہوں نے کہا، انہوں نے کہا نا عقل اصل ہے، انہوں نے کہا وحی اصل ہے۔ اب بھی آپ دیکھیں نا، اصل میں یہ سوال تو پیدا ہوگا نا کہ لوگ کہیں گے کہ جی معروف کا حکم دیں، منکر سے روکیں، خیر کو پھیلائیں، شر کو ختم کریں۔ اب اگر اس سٹیٹمنٹ کے اوپر اتفاق ہو جاتا ہے تو پھر اگلا سوال کیا پیدا ہوگا کہ سب کا خیر اپنا اپنا ہے۔ خیر کی ڈیفینیشن میں اگر اتفاق نہ ہو سکے تو وہ خیر ریلیٹیو بن جائے گا نا، گڈ اینڈ ایول کیا ہو جائے گا؟ ریلیٹیو ہو جائے گا۔ ہمارے نزدیک ایک چیز کیا ہے؟ وہ شر ہے، انگریزوں کے نزدیک وہ کیا ہوگی؟ وہ شر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مختلف کلچرز جو ہے وہ خیر اور شر کو، مختلف نیشنز جو ہیں، مختلف قومیں خیر اور شر کو مختلف پرسپیکٹیو میں ڈیفائن کرتی ہیں نا، تو یہ اختلافات آپ کو مختلف ازمز کے اندر نظر آئیں گے۔ فلاسفی میں بھی یہ بہت بڑا کویسچن رہا ہے کہ خیر اور شر کیا ہے، یعنی آپ کو کوئی سورس تو ماننا پڑے گا نا جو ہمیں بتائے گا کہ خیر اور شر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اشاعرہ نے یہ بات کہی کہ وحی ہے، وحی اس کا تعین کرے گی کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے۔ انہوں نے کہا وحی نے جس کو خیر کہا وہ خیر ہے، وحی نے جس کو شر کہا وہ شر ہے، وحی نے جس کو کہا اچھا ہے وہ اچھا ہے، وحی نے جس کو کہا برا ہے وہ برا ہے۔ عقل کی کیا حیثیت ہے؟ عقل کی حیثیت یہی ہے کہ وحی کی تصدیق کرے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو ناپسند جانو لیکن وہ تمہارے لیے کیا ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے تمہاری عقل میں نہ آ رہی ہو، تمہاری عقل میں اس کا خیر ہونا نہ آ رہا ہو، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ وہ خیر ہے، ٹھیک ہے۔ تمہاری عقل میں اس کا شر آنا نہ آ رہا ہو، یہ اس میں کیا شر والی بات ہے، لیکن اللہ نے کہا ہے وہ شر ہے۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ تو اشاعرہ دوسری طرف چلے گئے ہیں کہ اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ وحی ہے، عقل جو ہے وہ وحی کی تصدیق کرے گی۔ ماتریدیہ نے دونوں کو ملا دیا، یعنی انہوں نے کہا کہ عقل پلس وحی۔ انہوں نے کہا دو چیزیں ہیں، ایک ہے پہچان، پہچان یعنی ایک چیز ہے پہچان، جہاں تک پہچان کی بات ہے، پہچان سے مراد یہ ہے کہ ایک چیز کا خیر ہونا یا ایک چیز کا شر ہونا، اس کی مجھے پہچان حاصل ہو جائے، یہ تو عقل کے ذریعے ہوتی ہے۔ لیکن اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کہ نہیں دیا، وہ کیسے معلوم ہوگا؟ وہ ہمیں وحی سے معلوم ہوگا۔ دوسری چیز ہے حکم، یہ تھوڑا گہرائی میں چلے گئے۔ ماتریدیہ سے مراد کیا ہے؟ ہم نے کہا تھا کہ عام طور پہ حنفی جو اسکول آف تھاٹ کے فقہا ہیں وہ ماتریدی ہیں، اور عام طور پہ جو شافعی اسکول آف تھاٹ کے فقہا ہیں وہ اشعری ہیں عام طور پر، لیکن وائس ورثہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس مسئلے میں جو سلفی اسکول آف تھاٹ کا موقف ہے، جنہیں ہم اہل حدیث کہتے ہیں، جو اپنی نسبت ائمہ اربعہ کی طرف کرتے ہیں، صحابہ اور تابعین کی طرف، تو سلفی اسکول آف تھاٹ کا موقف بھی یہی ہے جو ماتریدیہ کا ہے۔ یہ بات ڈفرنس سمجھ میں آ رہا ہے؟ یوں سمجھے، معتزلہ یہ کہتے ہیں عقل نے بتا دیا کہ یہ خیر ہے، ٹھیک ہے، عقل نے بتایا کہ سچ بولنا خیر ہے، عقل نے بتایا جھوٹ بولنا کیا ہے؟ شر ہے، عقل نے بتایا سچ بولنا حسن ہے، اچھا ہے، عقل نے بتایا جھوٹ بولنا برا ہے، قبیح ہے۔ اب اللہ کے لیے لازم ہے، اللہ پہ یہ واجب ہے کہ وہ خیر کا حکم دے اور شر سے منع کرے، یعنی نقل عقل کی کیا کرے؟ اتباع کرے، یہ نقل کے لیے واجب ہے۔ اگر نقل اس کے مطابق نہیں آ رہی، عقل کے مطابق، تو وہ نقل غلط ہے، وہ کرپٹڈ ہے، اس میں کرپشن ہو گئی ہے، ملاوٹ ہو گئی، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ سمجھ رہے ہیں وہ اپنا تھیسس کیسے ڈیولپ کر رہے ہیں؟
عقل سے کچھ یونیورسلز طے ہو گئے عقلی بنیادوں پہ، کچھ مسلمات طے ہو گئے عقلی بنیادوں پہ. عقل سے مراد میری آپ کی عقل نہیں، پھر وہ ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں عقل عام، کامن سینس. ٹھیک ہے، تو اب اگر آپ کی یونیورسلز کے خلاف آپ کی نقل آ جائے تو ہم اس نقل کو قبول نہیں کریں گے. یعنی نقل کو عقل کے تابع ہونا چاہیے، عقل کے مطابق ہونا چاہیے. یہ معتزلہ کا ہے. ٹھیک ہے، گویا اس تمام کیس کے اندر اتھارٹیٹیو پوزیشن میں عقل ہے جو خیر اور شر کا تعین کر رہی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے واجب ہے کہ اس خیر کا حکم دے اور اللہ کے لیے واجب ہے کہ وہ اس شر سے روکے جو عقل نے بتایا. اشاعرہ یہ کہتے ہیں بھئی عقل وقل کا کوئی کردار نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے، اللہ کے اوپر کچھ آپ واجب نہیں کر سکتے، بلکہ آپ یوں کہیں گے جو اللہ نے بتا دیا کہ یہ کرو وہ خیر ہے، جس سے اللہ نے منع کر دیا وہ شر ہے. خیر اور شر ڈیفائن ہی وہی کرتی ہے. تو بجائے اس کے کہ تم پہلے عقل سے ڈیفائن کر لو خیر اور شر اور پھر اللہ کو کہو کہ اب اس کے مطابق چل کے دکھا دو یا نقل کو کہو، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ڈیفینیشن ہم خیر اور شر کی یوں کرتے ہیں کہ خیر وہ ہے جس کا اللہ نے حکم دیا، شر وہ ہے جس سے اللہ نے منع کیا. اچھا وہ ہے جس کو شریعت نے اچھا کہا، برا وہ ہے جس کو شریعت نے برا کہا. اب عقل خیر کے اوپر چل کے دکھا دے، شر سے بچ کے دکھا دے، اچھے کو اچھا مانے، برے کو برا سمجھے. ماتریدیہ نے یہ بات کہی ہے کہ عقل بیسیکلی پہچان کر لیتی ہے، عقل یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے. اگر وحی کی رہنمائی نہ بھی ہو، وحی کی رہنمائی نہ بھی ہو، عقل یہ تمیز کر لے گی کہ سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے. عقل یہ تمیز کر لے گی کہ ظلم کرنا، زیادتی کرنا برا ہے. عقل یہ تمیز کر لے گی توحید اچھی چیز ہے، شرک بری چیز ہے، اگر وحی نہ بھی آئی ہو. ٹھیک ہے، لیکن سچ اللہ کا حکم ہے، جھوٹ سے اللہ نے منع کیا ہے، یہ عقل کا ڈومین نہیں ہے. عقل نے اگر کسی چیز کو پہچان بھی لیا نا کہ یہ اچھا ہے، اب اس اچھے کو کرنا بھی چاہیے. یہ کرنا چاہیے کیسے ثابت ہوگا؟ وحی سے ہوگا. عقل اگر اس تک پہنچ گئی ہے کہ یہ برا ہے، بچ لے سو بچ لے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے بچنا چاہیے، اگر نہیں بچے گی تو اس کو سزا ملے گی. یہ کون فیصلہ کرے گا؟ یہ وحی کرے گی. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ٹھیک. اس بنیاد پہ کافی سارے پھر آگے اختلافات ہوئے. ایک اختلاف مثال کے طور پہ یہ ہوا کہ جن لوگوں تک دین کی دعوت نہ پہنچی ہو، بہت سارے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں، دنیا میں آج بھی ہو سکتے ہیں، امازون کے جنگلوں میں، جن تک دین کی دعوت نہ پہنچی ہو، دین کا میسج اور پیغام نہ پہنچا ہو، تو کیا ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہے؟ کیا آخرت میں ان کا حساب ہوگا؟ معتزلہ کے مطابق کیا ہوگا؟ ہوگا، ہاں، ان کے نزدیک عقل ہے، ان کے نزدیک عقل امام ہے. عقل جو ہے وہ بیسک سورس ہے خیر اور شر کا. عقل نے اسے بتا دیا یہ خیر ہے، یہ شر ہے. وحی کی حیثیت کیا ہے؟ اضافی ہے. تو معتزلہ کے نزدیک اکاؤنٹیبلٹی ہے، کتاب پہنچے نہ پہنچے، رسول اور نبی آئے نہ آئے، اکاؤنٹیبلٹی ہے. کوئی بندہ قیامت والے دن یہ نہیں کہہ سکتا مجھ تک میسج نہیں پہنچا تھا، کیونکہ اس کے پاس عقل تھی. عقل ایک ٹول تھا اس کے پاس، جس ٹول کے ذریعے سے وہ یہ پہچان سکتا تھا کہ توحید اچھی چیز ہے، شرک بری ہے. اشاعرہ کے مطابق اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی؟ نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں خیر اور شر کا تعین ہی کس سے ہوتا ہے؟ وحی سے. وحی اس کے پاس پہنچی نہیں تو اس بیچارے کو کیا معلوم ہو کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے؟ نہیں ہوگا.
جب اسے معلوم ہی نہیں ہے تو وہ کیسے خیر کو اختیار کرے اور شر سے بچ کے دکھائے؟ ماتریدیہ کے نزدیک ہوگی اس کی اکاؤنٹیبلٹی؟ نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ماتریدیہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں اور سلفیہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، عقل کے ذریعے اس نے پہچان لیا کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، لیکن اسے اچھے کو اختیار کرنا چاہیے، برے سے بچنا چاہیے۔ یہ حکم اسے وحی کے ذریعے پہنچے گا، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک حد تک عقل کچھ چیزوں تک پہنچ جاتی ہے، لیکن اب جیسے جھوٹ بولنا جو ہے وہ برا ہے، عقل اس تک پہنچی ہوئی ہے نا، لیکن بعض مقامات پہ ہمارے دین نے کیا کیا؟ جھوٹ کی اجازت دے دی، کیونکہ وہ وہاں برا نہیں رہ جاتا۔ کچھ بڑے مقاصد کو اچیو کرنے کے لیے وہاں جھوٹ کو الاؤ کر دیا گیا۔ جیسے دو بھائی اگر آپس میں لڑے ہوئے ہیں تو ان کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ آدمی جھوٹا نہیں، تو وہاں وہ جھوٹ جو ہے وہ برا نہیں رہ گیا۔ تکبر کرنا کیا ہے؟ بری چیز ہے، لیکن میدان جنگ میں تکبر کو کیا کیا؟ الاؤ کر دیا، میدان جنگ میں دشمن کے سامنے، ٹھیک ہے؟ حاکم کی بات کلیئر ہے؟ آگے چلیں جی۔ ہاں بہت بہت دلائل ہیں۔ میری جو کتاب ہے نا فکر غامدی کے نام سے، اس میں ایک پورا چیپٹر ہے فطرت کے نام سے، کچھ 100 پیجز کا ہے، وہ سارا انہی دلائل سے بھرا ہوا ہے۔ بیسیکلی غامدی صاحب نے آ کے یہ ڈیبیٹ پیدا کی، یعنی معتزلہ نے تو کہا تھا نا کہ عقل ہے، غامدی صاحب نے یہ ڈیبیٹ پیدا کی کہ اللہ نے اپنا دین فطرت میں رکھ کے بھیجا ہے۔ فطرت میں وہ جو آیات ہیں جیسے قرآن مجید کے اندر جسے ہم عہد الست کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارواح سے کیا کیا تھا؟ وعدہ لیا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا ہاں۔ تو یہ وعدہ لے کے اللہ نے بھیجا، گویا کہ توحید اللہ نے انسان کے اندر رکھ کے بھیجی۔ اچھا یہ تو سب مانتے ہیں کہ اللہ نے یہ وعدہ لیا اور توحید انسان کے اندر رکھ کے بھیجی، اگر انسان کو نیوٹرل ماحول مل جائے تو وہ موحد ہوگا، یہ تو سب مانتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا اس توحید کی بنیاد پہ مسئول ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، یا اکاؤنٹیبلٹی رسول کا میسج پہنچنے کے بعد ہے؟ تو قرآن مجید اس معاملے میں بالکل واضح کلیئر ہے، 20 آیات ہیں جن میں یہ میسج بالکل کلیئر ہے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، حجت قائم ہوتی ہے رسولوں کے بعد، رسول کا میسج اور پیغام پہنچ جانے کے بعد حجت قائم ہوتی ہے، اس سے پہلے نہیں، اس سے پہلے نہیں۔ یعنی اس سے پہلے کوئی بندہ قیامت والے دن یہ کہہ سکتا ہے یا اللہ آپ کا میسج مجھے نہیں ملا، پیغام نہیں ملا، یہ کہہ سکتا ہے۔ اگر پیغام ملا ہوتا تو میں ضرور جو ہے نا اس کو فالو کرتا۔ اس لیے بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ کچھ جیسے مشرکین کے جو بچے ہیں بلوغت سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا دوبارہ امتحان لیا جائے گا۔ اس لیے بعض علماء کی رائے یہ بھی بنی ہے کہ جن تک دین کا میسج اور پیغام نہیں پہنچا قیامت والے دن ان کا بھی امتحان لیا جائے گا، ایک ٹیسٹ لیا جائے گا، پھر ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ بہرحال غامدی صاحب نے یہ ڈیبیٹ پیدا کی کہ بیسیکلی فطرت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا دین رکھ کے بھیجا ہے، تو فطرت تعین کرے گی اللہ کے دین کا۔ دو بڑی بحثیں پیدا ہوئیں، ایک توحید کے حوالے سے، دوسری حلال و حرام کے حوالے سے۔ ہم تو کہتے ہیں نا جو فقہا کے طریقے پہ چلتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی حلال و حرام جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں اس کے کچھ پرنسپلز بیان کر دیے، ٹھیک؟ تو اب غامدی صاحب اس کو یوں نہیں لیتے، وہ یہ کہتے ہیں بیسیکلی یہ فطرت کا بیان ہے، دین سب سے پہلے انسان کی فطرت میں رکھا گیا، پھر نبیوں کو دے کے بھیجا گیا۔
جو چیزیں فطرت میں نہیں آ سکتی تھیں وہ نبیوں کو اضافی طور پہ بتا دی گئی. کیا چیز کھانی ہے کیا نہیں کھانی اس کا تعین انسان کی فطرت کرے گی. یہ ان کا سٹینڈرڈ موقف ہے. ان سے سوال ہوا، بہر وہ سوالات بہر پھر انسان اس طرح سے رسپانس نہیں کر پاتا. کسی نے ان سے سوال کیا کہ جی مینڈک کھا لے، تو کہنے لگے بھائی دل کرتا ہے تو کھا لو. ٹھیک. اب ہمارے ہاں فقہا نے کیا کیا؟ فقہا نے استدلال کیا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کو مارنے کا حکم دیا ہے. ٹھیک. تو اگر 5 چیزوں کو مارنے کا حکم دیا تو جن کو مارنے کا حکم دیا ہے تو وہ کیا ہیں؟ حلال نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچلی والے، یعنی جن کے دانت کچلی والے نوکیلے دانت ہوتے ہیں، انیاب ہوتے ہیں، ان جانوروں کو کھانے سے منع کیا جو چیر پھاڑ کرنے والے ہیں، گوشت خور جنہیں ہم کہتے ہیں. اسی طرح پنجے والے جو پرندے ہیں ان سے منع کیا. تو فقہا کے ہاں تو اصول ہیں نا، ان اصولوں کے تحت وہ چلتے ہیں. ان کے ہاں وہ اصول نہیں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے، بیسیکلی اصول ایک ہی ہے. فطرت کیا کہتی ہے؟ فطرت کیا کہتی ہے؟ دین نے کوئی حلال حرام کی فہرستیں نہیں بنائی. سیدھی سی بات ہے. ہم بھی یہ کہتے ہیں فہرستیں نہیں بنائی، ہم تو کہتے ہیں اصول بیان کر دیے. ان اصولوں کو فقہا نے کیا کیا؟ اپلائی کر دیا. اچھا، اس کی اپلیکیشن میں پھر اختلاف ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک بات کہی، ذی ناب من السبا، ایک لفظ استعمال ہوا. اب آپ دیکھیں اختلاف کیسے ہوتا ہے فقہا کا. ذی ناب من السبا، یہاں 2 لفظ ہیں، ایک ذی ناب اور دوسرا کیا ہے؟ سبا. ذی ناب انیاب سے ہے نا، انیاب سمجھتے ہیں نا تجوید اگر آپ نے پڑھی ہے تو، نوکیلے دانتوں کو کہتے ہیں. سبا سبعیت سے ہے، درندگی. اب اصل کیا ہے؟ اصل ذی ناب ہونا ہے یا اصل درندہ ہونا ہے؟ 2 چیزیں ہیں نا. یہ نوکیلے دانت جسے ہم انیاب کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہے درندہ ہونا. جن جانوروں میں تو دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، جیسے شیر چیتا ہے، دانت بھی نکیلے ہیں اور درندے بھی ہیں، وہ تو ہو گئے حرام سب کے نزدیک. اب کچھ جانور ایسے نکل آئے کہ جن میں یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہیں. اب اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے یا اصل یہ ہے؟ جیسے ہاتھی دانت اس کے نکیلے ہیں، شیر سے بھی بڑے ہیں، چیتے سے بھی بڑے ہیں. اچھا، سبا نہیں ہے، سبا میں سے نہیں ہے، گوشت خور نہیں ہے. اب یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ کچھ فقہا نے کہا کہ اصل ذی ناب ہونا ہے، تو انہوں نے کہا ہاتھی حرام ہے. کچھ فقہا نے کہا کہ اصل ہے سبا ہونا، درندہ ہونا، تو انہوں نے کہا ہاتھی حلال ہے. ٹھیک ہے، جیسے حنابلہ کے ہاں ہاتھی حلال ہے، وہ کہتے ہیں درندگی جو ہے نا یہ اصل چیز ہے. وہ یہ کہتے ہیں، یہ ہم آگے قیاس کی بات میں اس بات کو کھولیں گے، وہاں یہ سوال کیجئے گا انشاءاللہ، وہاں اس کو زیادہ کھولیں گے. وہ یہ کہتے ہیں بیسیکلی حرمت کی نا لاجک ہونی چاہیے، وزڈم ہونی چاہیے. درندہ ہونا یہ تو کوئی وزڈم بنتی ہے کہ انسان درندے کو نہ کھائے کہ اس کے اندر درندگی آئے گی، اس کے اخلاق کو متاثر کرے گی. ٹھیک ہے. دانت نکیلے ہونا یہ کوئی لاجیکل بات نہیں لگتی کہ اس لیے نہ کھاؤ کہ اس کے دانت نکیلے ہیں. وہ لاجک چینج ہو جائے گی. پھر ہم ایک دوسرے پرنسپل کی طرف چلے جائیں گے. اس پرنسپل کے تحت وہ پھر بھی حرام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، ایک اور پرنسپل آ گیا. طیب حلال ہے، خبیث حرام ہے. خبیث کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کی صحت کے لیے مضر ہو. تو وہ ہم نے کہا کہ پرنسپلز مختلف ہیں نا. چلیں جی ہم آگے چلتے ہیں. حاکم کی بات کچھ کلیئر ہو گئی. ماتریدی اور سلفیہ ایک ہی ہیں، اس مسئلے میں ایک ہے، اس مسئلے میں ایک ہے. حکم وہی دیتی، یعنی ان کے نزدیک بھی حاکم وہی ہی ہے.
لیکن یہ عقل کا کچھ کردار ماننے کو تیار ہو گئے کہ عقل خیر اور شر کو پہچان سکتی ہے. اچھا اشاعرہ کہتے ہیں کہ عقل یہ بھی نہیں کر سکتی کہ خیر اور شر کو پہچان سکتی. وہ کہتے ہیں یہ نہیں، خیر اور شر وہی ہی بتائے گی. وہ یہ کہتے ہیں کہ عقل کا اتنا بھی کردار نہیں، یہ بیچاری یہ بھی نہیں کر سکتی کہ یہ بتا سکے کہ یہ خیر ہے یہ شر ہے. انہوں نے اس کو جسے کہتے ہیں نا باندھ کے رکھ دیا. تو اس طرح غامدی صاحب معتزلہ سے قریب ہے. معتزلہ کے قریب، بالکل معتزلہ کے قریب، اس مسئلے میں معتزلہ کے قریب ہے. آگے چلیں جی. ڈیسائیڈ یہی ہوا ہے کہ جن تک اللہ کا حکم نہیں پہنچا، میسج نہیں پہنچا، تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. سلفی اسٹینڈرڈ موقف یہی ہے. یہ کسی طرح سے بھی ان تک زندگی میں نہ پہنچے. ہاں یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ پھر ہو سکتی ہے. ہم ایک اصولی بات کر رہے ہیں. اب یہ اللہ نے ڈیسیژن کرنا ہے کہ بھائی تم تک پہنچا تھا کہ نہیں پہنچا تھا، یہ اللہ نے ڈیسیژن کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ہم نہیں کر سکتے. صحابہ نے ظاہری بات ہے بعد میں مسائل پیدا ہوئی ہیں. صحابہ کے مزاج میں سادگی بہت تھی، ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں. اور دوسرا، قرآن مجید نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا کثرت سوال کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپریشیٹ نہیں کیا. تو جیسے لا تسألوا عن اشیاء، قرآن نے کہا نا بہت زیادہ چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو. اور کہیں بھی یہ انداز اختیار کیا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ سے سوالات کیے، اس طرح سے سوالات نہ کرو، کیونکہ ابھی وحی نازل ہو رہی ہے. ابھی سوال کرو گے اس کے جواب میں وحی اترے گی. جب وحی اترے گی تو وہ قیامت تک والوں کے لیے کیا ہے، قانون اور ضابطہ بن جائے گا. تو ایک جو فلیکسیبلٹی اللہ تعالیٰ رکھنا چاہتے ہیں بہت ساری چیزوں میں خاموش رہ کے، وہ فلیکسیبلٹی ختم ہو جائے گی. جتنا زیادہ جو ہے وہ وحی نازل ہوگی، آپ کہیں اتنی زیادہ تنگی پیدا ہوگی نا. اس لیے منع کر دیا گیا تھا اور اس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا. تو مباحث حکم میں دوسری ہماری جو بحث ہے وہ ہے حکم کی. ماتریدیہ میں جیسے حنفی فقہا ہیں نا، ہم نے کہا حنفی جو ہیں وہ عام طور پہ ماتریدی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں. سلفی جو ہیں وہ ایک علیحدہ سے اسکول آف تھاٹ ہے. یہ ہم عقیدے میں پڑھیں گے تفصیل سے. حکم دوسری چیز ہے، حکم جس کو ہم نے سمجھنا ہے. حکم جو ہے وہ دو قسم کا ہے. ایک حکم جس کو ہم کہتے ہیں تکلیفی، تکلیف سے مکلف بنانا، اسی سے ہے حکم تکلیفی. دوسرا حکم جس کو ہم کہتے ہیں حکم وضعی. حکم کسے کہتے ہیں؟ ایک لفظ اہم ہے، وہ لفظ کیا ہے، یا آپ ڈیفینیشن ہی پوری لکھ لیں. خطاب اللہ تعالی، اللہ کا خطاب. خطاب سمجھتے ہیں نا، ایڈریس کرنا. المتعلق بافعال المکلفین. خطاب اللہ تعالی، اللہ کا خطاب. کون سا اللہ کا خطاب؟ جو متعلق ہے بافعال المکلفین، مکلفین کے افعال سے. اللہ تعالیٰ کا بہت سارا خطاب اپنی صفات کے بارے میں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ حکم ہے نہیں ہے. کیوں؟ اس کا تعلق مکلف کے افعال سے نہیں ہے. یعنی حکم وہ ہے جسے ہم حکم شرعی کو ہم ڈیفائن کر رہے ہیں نا. اصول فقہ میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ احکامات نکالنے ہیں کتاب و سنت کے نصوص سے. تو پہلے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ حکم کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ہر نص حکم نہیں ہے، قرآن مجید کی ہر آیت حکم نہیں ہے. اس لیے ہم نے کہا تھا میکسیمم کوئی 200 آیات ہیں جن میں کوئی حکم ڈرائیو ہوتا ہو. ٹھیک ہے، تو حکم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا خطاب جو متعلق ہے مکلفین کے افعال سے. مکلف کون ہے؟ انسان، انسان پلس جن.
جنوں کے لیے علیحدہ سے رسول نہیں آتے، یہی رائے راجے ہے، راجے رائے یہی ہے، جنات میں علیحدہ سے رسولوں کا سلسلہ نہیں ہے، انسانوں میں سے جو رسول ہوتے ہیں وہی جنات کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے سورہ اعقاف میں تذکرہ ہے نا جنوں کی ایک جماعت، جب اللہ کے رسول فجر کی نماز میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے تو جنوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے جب قرآن سنا تو یہی کہا کہ موسیٰ کے بعد کیا ذکر کیا، اپنے کسی نبی کا نہیں، موسیٰ بھی انسانوں میں آنے والے، کہ موسیٰ کے بعد یہ کلام، عجیب کلام ہم نے سنا، انا سمعنا قرآنا عجبا، یہ سورہ جن میں الفاظ آئے، پھر سورہ اعقاف میں بھی، پھر سورہ جن میں بھی اس کے واقعے کا تذکرہ آیا، تو قرآن پہ ایمان لے آئے اور پھر اس کے دائی بھی بن گئے۔ تو جنوں کے لیے بھی یہی شریعت ہے۔ تو یہاں پہ اختلاف ہے فقہاء کا اور اصولیین کا، ایک لفظ استعمال ہوگا اصولیین، اصولیین کا مطلب ہے اصول فقہ کے ماہر، اصول فقہ کے ایکسپرٹ، جیورسٹ جسے آپ کہتے ہیں، جیورسٹ، ٹھیک ہے، جو قانونی لوگ ہوتے ہیں، قانونی لوگ، جیسے ہمارے ہاں معاصر قانون میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے انگلش جیورسپروڈنس، تو وہاں انگلش جیورسپروڈنس کا ترجمہ کرتے ہیں اصول قانون، اس کے جو ایکسپرٹ اور ماہرین ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہے فقہاء، فقہاء جو فقہ کے ماہر ہیں، قانون اور اصول قانون میں فرق سمجھ رہے ہیں نا، جو قانون اور اصول قانون میں فرق ہے وہی فقہ اور اصول فقہ میں ہے، ٹھیک ہے، ایک آپ کا ہے کانسٹیٹیوشن اور ایک آپ کا ہے لا، دونوں میں فرق ہے۔ کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ آئین جسے ہم کہتے ہیں، آئین کیا ہے؟ وہ رہنما اصول ہیں، پالیسی کے پرنسپلز ہیں جن کی روشنی میں آپ نے آگے قوانین بنائے، ٹیکس کا لا بنا دیا آپ نے، بزنس لا بنا دیا، ٹھیک ہے، اسی طرح سول لا بنا دیا، فوجداری قانون بنا دیا، پی پی سی جسے کہتے ہیں۔ تو اصولیین نے یہ تعریف کی ہے خطاب اللہ، یہ اصولیین کی تعریف ہے کہ اللہ کا خطاب ہے۔ فقہاء یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل الخطاب ہے، یہ خطاب نہیں ہے۔ فقہاء جب حکم کی تعریف کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ اصل الخطاب ہے، یہ کہتے ہیں خطاب ہے، یہ کہتے ہیں اصل الخطاب، اس میں فرق ہے دونوں باتوں میں۔ خطاب سے مراد ٹیکسٹ ہے، متن، عربی ٹیکسٹ، جیسے قرآن میں ہے اقیم الصلاۃ، یہ ہے نا قرآن میں، ٹھیک ہے، نماز قائم کرو۔ اصولیین کیا کہیں گے؟ حکم کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، یہ حکم ہے، اقیم الصلاۃ حکم ہے۔ فقہاء کیا کہیں گے؟ حکم کیا ہے؟ وجوب صلاۃ، نماز واجب ہے۔ یعنی اصل الخطاب کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹیکسٹ سے جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے وہ حکم ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ دیکھیں قانون کیا ہے؟ قانون وہ ہے، یا آئین کیا ہے؟ آئین وہ ہے جو کہ لکھا ہوا ہے اس کا ٹیکسٹ، یا آئین وہ ہے جو اس کی انٹرپریٹیشن ایک جج نے کر دی۔ دیکھیں انٹرپریٹیشن کا تو اختلاف ہوگا کہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، آئین تو سیم ہے، ایک ہی ہے، ایک جج آ کے اس کو ایک طرح سے انٹرپریٹ کرے گا، دوسرا دوسری طرح سے انٹرپریٹ کرے گا، انٹرپریٹیشن کا تو اختلاف ہوگا۔ متن ایک ہی رہتا ہے، تشریحات 10 ہو سکتی ہیں۔ تو اصولیین نے کہا کہ حکم کیا ہے؟ متن ہے، حکم کیا ہے؟ متن ہے، یعنی وہ زیادہ سیف سائڈ پہ گئے۔ آئین ہے، آئین ہے۔ اصولیین نے کہا کہ حکم بیسیکلی آئین ہے، ٹیکسٹ ہے۔ حکم کیا ہے؟ قرآن مجید کی عبارت، عربی عبارت، یہ اللہ کا حکم ہے۔ حدیث کی عربی عبارت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، یہ اللہ کا حکم ہے۔
فقہا نے کیا کہا؟ جو اس سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے وہ اللہ کا حکم ہے. جو وہ ڈرائیو کر رہے ہیں وہ ہاں یہاں ماتریدیہ اور سلفیہ میں وہ کہاں پلیس کریں گے؟ نہیں، اب ہم آگے فقہ میں. ان کے اصول جو ہے نا وہ اصولی ہیں، وہ عقیدے کے ہیں. ماتریدی اور اشعری ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فقہ میں کوئی آپ کو پوزیشن لے کے اپنا موقف بیان کریں گے. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ اصولیین نے اور فقہا دونوں نے اس کا علیحدہ علیحدہ کیا مطلب اس کا آپ نے سمجھا دیا. انہوں نے تین الصلاۃ کیا کس طرح سمجھا، اس کو کیا کرنا ہے اس کا؟ ہاں اب ہم اس کو سمجھتے ہیں. اس کا اختلاف کہاں پہ پڑے گا؟ دیکھیں اختلاف یہاں پہ پڑے گا فقہ اور شریعت کا فرق. فقہ اور شریعت میں کیا فرق ہے؟ تو بیسیکلی اصولیین کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو متن ہے کتاب و سنت کا، شریعت کیا ہے؟ شریعت بیسیکلی کتاب و سنت کا متن ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. یہ اصولیین کی رائے ہے. فقہا کیا کہہ رہے ہیں؟ فقہا یہ کہہ رہے ہیں کہ فقہ کیا ہے؟ کتاب و سنت کا فہم. ٹھیک ہے، یہ حکم ہے. یہ کس کی رائے ہے؟ فقہا کی. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اصولیین جو اصول فقہ کی کتابیں مرتب کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ، جیسے ہم نے ان کی کتابوں کا تذکرہ کیا ہے نا، اصولیین بعد میں یہ پوری ایک جماعت ہے، ہم آہستہ آہستہ پڑھتے جائیں گے. ٹھیک، کچھ لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ شریعت جو ہے از ایکول ٹو فقہ. یہ غلط بات ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. ابھی ہم حکم کی بحث کر رہے ہیں، اس حکم کی بحث سے ایک نئی بحث پیدا ہو گئی. ان کے نزدیک بھی شریعت وہی ہے. ابھی ہم اختلاف کر رہے ہیں حکم میں. حکم کیا چیز ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں بیسیکلی، دیکھیں فقہا یہ کہتے ہیں، فقہا بیسیکلی دیکھیں نا، ان کا میدان ہے عملی. انہوں نے اگلے کو دینا ہے فتویٰ. جب وہ فتویٰ دیں گے تو وہ عربی عبارت تو نہیں بتائیں گے. کیا بتائیں گے؟ اس کی سمجھ اس کو آگے بتائیں گے نا. فتوے میں وہ جو انہیں عربی عبارت سے سمجھ آیا ہے وہ سمجھ وہ اگلے کو ٹرانسفر کریں گے. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم جو ہم نے سمجھا ہے. کتاب و سنت ہی ہے، کتاب و سنت کا ٹیکسٹ ہے. اصولیین یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں، اصولیین یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے، مجتہد کا فہم، فقیہ کا جو فہم ہے وہ اللہ کا حکم ہے، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم 10 ہو گئے، پھر ایک نہیں رہا نا. ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ایک سے زیادہ ہو گیا. اس لیے سیف سائڈ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ وہ ٹیکسٹ ہے، اس ٹیکسٹ میں سے ہم نے یہ ڈرائیو کیا. تو مجتہد کبھی، اللہ کے رسول نے کہا نا، مجتہد اجتہاد کرتا ہے، کبھی صحیح رائے تک پہنچ جاتا ہے. تو جو اس نے ڈرائیو کیا ضروری نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے اگینسٹ ہو. کبھی اس نے وہی ڈرائیو کر لیا جو اللہ نے حکم دیا تھا، مجتہد نے وہی نکال لیا، وہی اخذ کر لیا. اور کبھی وہ اس تک نہیں پہنچ پایا. اچھا، جب پہنچ گیا تو 2 گنا اجر ہے، جب نہیں پہنچ پایا تو پھر بھی اس کے لیے اجر ہے، اجر ہے، چاہے وہ اللہ کے حکم تک نہیں بھی پہنچا. یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. آئیں گے تو وہ بھی پھر اسی لائن پہ ہی آئیں گے نا. تو اس بحث یہاں تو بحث سمجھ میں میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں، ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، اب صحیح سمجھ میں آئے گی. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں کتاب و سنت کو نافذ کرو. ایک یہ ہے کہ آپ پاکستان میں کتاب و سنت کو نافذ کریں، اور ایک یہ ہے کہ آپ کتاب و سنت کا فہم نافذ کریں. مثال کے طور پہ آپ فقہ حنفی نافذ کر دیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ اگر آپ نے پاکستان میں فقہ حنفی نافذ کر دی تو فقہا کیا کہیں گے؟ کیا نافذ ہے؟
کیا نافذ ہے؟ اللہ کا حکم نافذ ہے، یہی کہیں گے نا۔ اصولیین کیا کہیں گے؟ کیا نافذ ہے؟ وہ کہیں فقہ حنفی نافذ ہے، اللہ کا حکم نافذ نہیں ہوا ابھی۔ اچھا وہ کیسے نافذ کریں گے؟ پھر وہ کیسے کریں گے؟ اصل یہ ڈیبیٹ ہے۔ بیسیکلی سعودی عرب نے اس کا تجربہ کیا۔ شیخ بن باز کے پاس مصری علماء آئے، انہوں نے کہا ہم آپ کو قانون بنا دیتے ہیں۔ شیخ بن باز نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، ما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو جو تمہیں سمجھ میں آئے گی، کیا تم دعویٰ کرو گے کہ یہ ما انزل اللہ ہے؟ ہو بھی سکتا ہے، کبھی نہیں بھی ہو سکتا۔ تو اس لیے ہم یہ کہیں گے، سعودی عرب نے پھر یہ تجربہ کیا، انہوں نے کہا کہ جی ہم کتاب و سنت کو نافذ کرتے ہیں، اس کی کوئی انٹرپریٹیشن نافذ نہیں کی۔ انہوں نے کہا کتاب و سنت نافذ ہے۔ کیا ہے؟ کتاب و سنت نافذ ہے۔ اب مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ مسئلہ حل یوں ہوا کہ جج بٹھا دیے عالم عدالت کے اندر۔ جج کیا ہے؟ وہ عالم ہے، وہ فقیہ ہے، وہ مجتہد ہے۔ اب کتاب و سنت نافذ ہے، اس کو آرڈر کیا ہے؟ کتاب و سنت نافذ ہے، اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ اب وہ کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ بیسیکلی دیکھیں، جب وہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی کتاب و سنت سے جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے، لیکن جج کو پابند نہیں کیا گیا کسی قانون کا۔ اگر آپ پہلے سے ایک انڈرسٹینڈنگ لے لیتے کسی فقیہ کی، اس کو بطور قانون نافذ کر دیتے، تو جج اب کس کے مطابق فیصلہ کرتا؟ کیونکہ اسے جو کتاب و سنت سمجھ میں آ رہی ہے۔ اچھا اب دیکھیں، بات یہ ہے کہ کتاب و سنت ہے کیا؟ تو وہاں پہ اب عدالتوں کے اندر جو ججز ہیں، وہ ظاہری بات ہے کہ جب جج نے فیصلہ کرنا ہے تو اس نے اپنا فہم ہی نافذ کرنا ہے، لیکن کم از کم جج کے اوپر کسی کا فہم نافذ نہیں ہے۔ یہ فرق ہے، سمجھ رہے ہیں نا بات؟ اس لیے شیخ بن باز نے بھی یہی نقطہ بیان کیا تھا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب جج کسی کا فہم لے رہا ہوگا نا، تو اب وہ کسی کا فہم لے رہا ہوگا، اب وہ ما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہا، اب وہ فقیہ کی رائے کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے، کیونکہ فقیہ کے نزدیک اس کا فہم ما انزل اللہ ہے۔ جج کے نزدیک ما انزل اللہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ بھی تو عالم ہے نا، وہ بھی تو مجتہد ہے، وہ بھی تو فقیہ ہے، اس کے نزدیک ما انزل اللہ وہ ہے جو اسے سمجھ میں آ رہا ہے۔ اللہ نے اسے باؤنڈ کیا ہے کہ ما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ کرے، تو جج کو ہم پابند نہ کریں۔ ٹھیک ہے؟ تو خیر بہرحال اس سے پھر دو ماڈل جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے۔ ایک فقہا کا ماڈل ہم دیکھتے ہیں، جیسے افغانستان میں انہوں نے فقہ حنفی نافذ کر دی کیونکہ ان کے نزدیک وہی اللہ کا حکم ہے۔ ٹھیک، ایران میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے فقہ جعفری نافذ کر دی۔ سعودی عرب نے کیا کیا؟ اس نے تیسرا تجربہ کیا، انہوں نے فقہ حنبلی نافذ نہیں کی، انہوں نے کہا ہم کتاب و سنت نافذ کریں گے۔ ہمارے ہاں بھی جب یہ نفاذ شریعت کی تحریک چلی تھی اور مختلف جماعتوں کا اتحاد ہوا تھا، علماء کی 22 نکات اور پھر اس کے بعد 73 کے آئین کے بعد اور بہت ساری مطلب اس میں کنٹریبیوشن ہوئی، اسلامائزیشن آف لاز کے حوالے سے جو بھی کام ہوا، تو اس میں ایک نعرہ بہت مطلب شدت کے ساتھ سامنے آیا کہ فقہ نہیں بلکہ کتاب و سنت کو نافذ کریں گے۔ تو یہ اچھا تھا کہ ججز جو ہیں وہ آپ علماء جو ہے وہ مقرر کریں، پھر وہ یہ انسان کی مجبوری ہے۔ دیکھیں نا، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، یہ ایک دوسری انتہا ہوگی۔ ہم کہیں کہ جی حنفی جو ہیں وہ تو اپنی فقہ پہ عمل کر رہے ہیں اور ہم شریعت پہ عمل کر رہے ہیں۔ بھئی ہم جسے شریعت کہہ رہے ہیں وہ ہماری کیا ہے؟ فقہ ہے۔ پہلے فقہ بنے گی تو پھر عمل ہوگا، یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ انڈرسٹینڈنگ، ہاں فقہ سے مراد انڈرسٹینڈنگ۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اہل حدیث علماء میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے نا۔ کوئی کہتے ہیں کہ جی آپ رکوع کے بعد ہاتھ باندھ لیں، کوئی کہتے ہیں نہ باندھیں، ہاتھ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ کوئی کہتے ہیں آپ جو وتر میں جو دعا ہے
وہ آپ رکوع سے پہلے کر لیں، کوئی کہتے ہیں رکوع کے بعد کر لیں، اب کوئی کہتے ہیں آپ تشہد میں جو انگلی ہے وہ آپ ایک مرتبہ اس کو اٹھائیں، اور کوئی کہتے ہیں آپ اس کو حرکت دیتے ہی رہیں، ٹھیک ہے. تو مختلف اختلافات آپ کو اہل حدیث کے ہاں بھی ملیں گے. بیسیکلی کیا ہے کہ جب آپ عمل کرنے کی بات آتی ہے تو وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہی ہوتی ہے، وہ آپ کی فقہ ہی ہوتی ہے جس پہ آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں. تو شریعت جو ہے یہ فقہ کے برابر نہیں ہے، یہ دونوں برابر بھی نہیں ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ یہ بات سمجھنا بہت اہم ہے. یہ دو چیزیں بھی نہیں ہیں اور ایک بھی نہیں ہے، یعنی ان کو بالکل ایکول قرار دینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، اور ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ دونوں ہی کوئی متضاد ہیں شریعت، یہ بھی غلط ہوگا. بیسیکلی فقہ جو ہے وہ شریعت کی کیا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ ہے. عربیوں کو تو اس کی ضرورت پڑی ہے، اجمیوں کی نہیں کیا یہ مطلب، یا ان کو بھی ضرورت پڑ گئی اس کی؟ دیکھیں ان کو بھی ضرورت پڑی، ان کو بھی ضرورت پڑی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لوگ آتے تھے، ہاں سوال کرتے تھے، ٹھیک ہے، قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے بھی کہ شریعت اور فقہ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہیں اور یہ سیم چیزیں بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے. عمل ہم فقہ بھی کرتے ہیں، یعنی اپنی انڈرسٹینڈنگ پہ عمل کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے. جب بھی ہم عمل کریں گے تو شریعت سے جو ہم نے سمجھا ہے ہم اپنی سمجھ پہ عمل کریں گے، لیکن ہم اپنی سمجھ کو شریعت نہیں کہیں گے. اس کی وجہ یہ کہ شریعت ہے دائمی، قیامت تک کے لیے. ٹیکسٹ جو ہے وہ تو رہنا ہے قیامت تک کے لیے، فقہ تو تبدیل ہونی رہنی ہے، فتوے تو تبدیل ہوتے ہیں. ایک مفتی کا فتویٰ جو ہے، جیسے امام شافعی کو دیکھیں، قول قدیم ہے، قول جدید ہے. امام احمد ان کے ہاں روایتیں چلتی ہیں، امام احمد کی ایک روایت یہ ہے، دوسری روایت یہ ہے. امام ابو حنیفہ کے ہاں بھی یہی چلتا ہے، ایک فتویٰ یہ ہے، دوسرا فتویٰ یہ ہے، بعد اوقات تیسرا فتویٰ بھی ان کا آ جاتا ہے ایک ہی مسئلے میں مختلف حالات میں. رجوع بھی آ جاتا ہے، رجوع بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہی ہے کہ فتویٰ بدلتا رہتا ہے، ایک ہی مفتی کا فتویٰ بدلتا ہے، اس کی ایک مفتی کی، ایک فقیہ اور مفسر کی اپنی انڈرسٹینڈنگ بھی بدلتی رہتی ہے. وہ کہتا ہے پہلے میری یہ رائے تھی، بعد میں یہ ہو گئی. حضرت عمر سے کسی نے پوچھا کہ پچھلے سال یہی مسئلہ پوچھا تھا، آپ نے کہا یہ جواب دیا، اس سال آپ نے یہ جواب دیا. انہوں نے کہا بھائی پچھلے سال ہماری سمجھ یہ تھی، اس سال یہ. سیدھی سی بات ہے. تو سمجھ تو بدلتی رہتی ہے. سمجھ کو ہم شریعت بنا کے قیامت تک کے لیے نافذ نہیں کر سکتے، لوگوں کو اس کا پابند نہیں بنا سکتے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ آپ بھی تو اپنی سمجھ پہ عمل کر رہے ہیں نا، یہ دلیل کافی نہیں ہے. ہم آپ کو پابند نہیں کر رہے اپنی سمجھ کا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات بدلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. سمجھ جو ہے وہ لوگوں کو مختلف قسم کی آئی ہے اور آتی رہے گی. تو فقہیں جو ہے نا وہ آپ کو 17-20 بھی مل جائیں گی، شریعت ایک ہی ہے. اگر آپ شریعت از ایکول ٹو فقہ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فقہیں شریعتیں آپ کی 20 ہو گئیں، ٹھیک ہے. یعنی آپ یہ کہہ کے تو دیکھیں پھر کہ یہ شریعت حنفی ہے، یہ شریعت شافعی ہے، کہہ کے تو دیکھیں. نہیں، فقہ فقہ ہے، شریعت شریعت ہے. شریعت قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس شریعت جو نصوص ہیں ان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اس کی انٹرپریٹیشن بدلتی رہیں گی، اس کو بدلتے رہنے دیں، اسی میں لوگوں کا فائدہ ہے. اسی اختلاف کی وجہ سے وہ جو کہتے ہیں نا اختلاف رحمت ہے، حدیث صحیح نہیں ہے لیکن اس اعتبار سے کہ وہ فلیکسیبلٹی بڑھ جاتی ہے، لچک بڑھ جاتی ہے، آپ کے دین میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو وہ بہت اہم ہے اس فرق کو سمجھنا. اگر آپ جو فقیہ نے سمجھا ہے اسی کو آپ اللہ کا حکم سمجھ کے، شریعت سمجھ کے آپ اسی کو نافذ کر دیں گے اور لوگوں کو قیامت تک کے لیے پابند کر دیں گے تو یہ درست نہیں ہوگا، یہ درست نہیں. یعنی شریعت کو قید نہ کریں، قید نہ کریں اپنی سمجھ کے ساتھ، اپنی سمجھ کے ساتھ. ہاں یہی ہے. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ حکم جو ہے وہ بیسیکلی دو قسم کا ہے. حکم تکلیفی، ٹھیک ہے، جس میں کوئی تکلیف ہو آسان الفاظ میں، اور ایک ہے حکم وضعی، اس میں تکلیف نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. حکم تکلیفی کی پھر آگے 5 قسمیں ہیں. احناف نے جو ہے وہ 7 بنائی ہیں،
جمہور نے جو ہے وہ 5 بنائی ہیں. جمہور، ہم پہلے جمہور کی دیکھ لیتے ہیں. جمہور سمجھتے ہیں نا، جمہوریت بھی اسی سے ہے، میجارٹی. جمہور کا مطلب ہوتا ہے میجارٹی. بعض اوقات کتابوں میں لکھا ہوتا ہے نا قال جمہور، جمہور نے یہ کہا، تو لوگ سمجھتے ہیں شاید جمہور کسی کا نام ہے کہ یہ جمہور کون سا عالم دین ہے، کس صدی میں پیدا ہوا ہے. ہر جگہ ہی فقہ کی کتابوں میں لکھا جمہور کی رائے ہے، جمہور کی رائے ہے. یار یہ جمہور بڑا معروف عالم دین ہے. ٹھیک ہے، تو جمہور سے مراد میجارٹی. ٹھیک، دوسری جو ہے وہ احناف کی رائے ہے. تو جمہور نے جو ہے وہ 5 قسمیں بنائی ہیں. دیکھیں اللہ کا جو حکم ہے اس میں یا تو کسی چیز کا حکم ہوگا، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے کہا کہ امر ہوگا، یا پھر کسی چیز سے جو ہے وہ منع کیا ہو. ٹھیک ہے، یا پھر یا نہ امر ہے نہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ حکم دیا نہ منع کیا. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مباح. کیا کہتے ہیں؟ مباح. مباح کا مطلب کیا ہے؟ الاؤڈ، پرمیزیبل. ہاں، الاؤڈ ہے، جائز ہے جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ نے جو حکم دیا بعض اوقات اس کو لازم کیا، اور بعض اوقات کہا کہ وہ لازم نہیں ہے، یعنی غیر لازم ہے. لازم لازمی ہے. اگر لازمی ہے تو اس کو کہتے ہیں فرض ہے. ٹھیک ہے، یا اس کو جمہور واجب بھی کہہ دیتے ہیں. جمہور کے نزدیک فرض اور واجب ایک ہی چیز ہے. احناف میں فرق ہے. اگر اللہ نے جو حکم دیا اس کو لازمی نہیں کہا، یعنی اللہ نے کہا یہ کرو لیکن لازمی نہیں کیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستحب. مستحب کا کیا ترجمہ ہے؟ پریفرڈ، جس کو پریفر کیا گیا، جس کے لیے انکریج کیا گیا. فرض اوبلیگیٹری جو ہے، جیسے فجر کی جو 2 سنتیں ہیں وہ مستحب ہیں. ہاں، فجر کی 2 سنتیں جو ہے وہ مستحب ہیں. ٹھیک ہے، مستحب کو مندوب بھی کہتے ہیں، مندوب. ٹھیک ہے، نہیں 2 قسمیں آگے. لازم ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرام، یعنی اللہ نے کہا اس سے رک جاؤ اور لازم کر دیا اس کے رکنے کو. ٹھیک ہے، جیسے سور کھانا ہے. اور ایک یہ ہے کہ لازم نہیں کیا، غیر لازم ہے، منع کیا لیکن لازم نہیں کیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکروہ، ناپسندیدہ، ڈسکریج کیا گیا جس کے لیے. احناف نے کیا کیا؟ احناف نے تھوڑی تقسیم تفصیلی کر دی. انہوں نے کہا امر ہے، نہیں ہے، اور تیسرا جو ہے وہ مباح ہو گیا. ٹھیک ہے، امر میں انہوں نے کہا کہ پھر لازم ہے اور غیر لازم ہے. لازم میں انہوں نے کہا قرآن میں ہے یا متواتر روایت سے ثابت ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ اخبار احاد. تو قرآن میں ہے تو وہ فرض ہے، اخبار احاد میں ہے تو وہ واجب ہے. قرآن میں ہے یا متواتر حدیث سے ثابت ہے تو وہ فرض ہے. ہاں، یہ احناف کی رائے ہے. ہاں، وہ ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں. اسی طرح جو غیر لازم ہے اس میں تو سیم ہے نا، مستحب. ٹھیک، نہیں میں انہوں نے پھر آگے 2 قسمیں جب کی ہیں، لازم اور غیر لازم. غیر لازم تو وہی ہو گیا مکروہ،
لازم میں انہوں نے کہا کہ اگر حکم قرآن میں ہے، یعنی قرآن نے کسی چیز سے منع کیا ہے تو یہ حرام ہے، اور اگر حدیث نے منع کیا تو یہ مکروہ تحریمی ہے. ٹھیک، مکروہ تحریمی، ایسا مکروہ جس میں حرمت کا پہلو ہے، اور اس مکروہ کو وہ مکروہ تنزیہی کہہ دیتے ہیں. تنزیہی. جیسے قرآن نے کس سے منع کیا ہے؟ شراب سے، تو شراب کیا ہے؟ حرام ہے. حدیث نے کس سے منع کیا؟ مردوں کو سونا پہننے سے منع کیا حدیث نے. تو سونا پہننا ان کے نزدیک کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اخبار احاد کا فرق لے رہے ہیں، یہ ان کا اصول فقہ ہے. ہاں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن جو ہے نا، قرآن وہ قطعی طور پہ ثابت ہے. خبر متواتر بھی قطعی طور پہ ثابت ہے. خبر واحد جو ثابت ہوئی ہے نا، وہ ظنی طور پہ ثابت ہے، یعنی غالب گمان یہ ہے کہ یہ ثابت ہے، لیکن اس میں ایک پاسبلٹی ہے کہ یہ ثابت نہ ہو. وہ اس کو بھی خبر واحد کہتے ہیں، اس کو بھی وہ ظنی کہتے ہیں. ان کا یہ اصول ہے. ان کے نزدیک دیکھیں بات یہ ہے، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ثبوت. بعض اوقات کوئی نص ہوتی ہے قطعی الثبوت، اور بعض اوقات کوئی نص ہوتی ہے ظنی الثبوت. وہ یہ کہتے ہیں قرآن ہے قطعی الثبوت، اور خبر واحد جو ہے یہ ہے ظنی الثبوت. اس لیے قرآن سے جو مسئلہ ثابت ہوگا وہ ہے فرض، اور خبر واحد سے جو مسئلہ ثابت ہوگا وہ ہوگا واجب. یہاں سے ثابت ہوگا حرام، اور یہاں سے ثابت ہوگا مکروہ تحریمی. اچھا، اگر تو فرق عقیدے کے لحاظ سے کیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. عقیدے کے لحاظ سے فرق یوں کیا جاتا ہے کہ فرض کا انکار کرنے والا، اس کا منکر تو ہے کافر، ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو منکر ہے نا، اس کو آپ فتویٰ نہ لگائیں کفر کا. ٹھیک ہے، اس پہ آپ کفر کا فتویٰ نہ لگائیں. عقیدے کے اعتبار سے فرق کیا جائے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ ہمیں محتاط ہونا چاہیے فتویٰ لگاتے ہوئے. ایک چیز اگر قرآن سے ثابت ہو گئی نا تو وہ تو اب روز روشن کی طرح ثابت ہے. اب اس کا انکار کرے گا تو گویا مبادیات دین کا انکار کر دیا اس نے قرآن کا انکار کر دیا. اس کے اوپر تو کفر کا فتویٰ لگے گا. لیکن ایک چیز اخبار احاد سے ثابت ہے، اگر اس کا اس نے انکار کر دیا، انکار کرنے پہ وہ گناہگار ہے، اس نے غلط کام کیا، وہ فسق و فجور ہے، سارا کچھ ہے، لیکن آپ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہ لگائیں. یہ اگر تقسیم کر لی جائے تو اس حد تک تو اس میں حرج معلوم نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کفر کا فتویٰ لگانے میں احتیاط ہونی چاہیے، احتیاط کے پہلو سے. لیکن اگر ہم عملی اعتبار سے بات کریں، عملی اعتبار سے، تو پھر دونوں میں کوئی فرق نہیں رکھنا چاہیے. اچھا، وہ یہ نہیں کہتے کہ واجب کو چھوڑ دے تو گناہ گار نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں فرض کا تارک بھی گناہ گار ہے، واجب کا تارک بھی گناہ گار ہے. ایک تو آپ کو بتایا کہ یہ تکفیر کے پہلو سے، اس میں کوئی حرج، ہاں اس میں کوئی حرج نہیں لگتا. ایک اور بھی پہلو ہے، وہ پہلو ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے، آج ٹائم نہیں ہے. وہ عملی پہلو ہے، اصل میں وہ پہلو ہے. ہاں، اگر فرض رہ جائے تو نماز نہیں ہوگی، واجب رہ جائے تو وہ کہتے ہیں سجدہ سہو کر لیں تو نماز ہو جاتی ہے. اچھا، فرض اور واجب کا فرق ویسے حج میں ملتا ہے. حج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ فرض ہے یہ واجب ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ اعمال اور افعال ایسے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی یہ اگر حج میں رہ جائیں تو حج نہیں ہوگا. جیسے وقوف عرفہ ہے، الحج علی عرفہ، اگر میدان عرفات کا قیام رہ گیا تو حج نہیں ہے آپ کا. لیکن کچھ اعمال اور افعال حج میں ایسے ہیں کہ جن پہ اللہ کے رسول نے کہا کہ بھئی یہ رہ گئے ہیں تو کیا کرو، ایک
دم دے دو، کفارہ دے دو، ٹھیک ہے. تو وہ تقسیم انہوں نے لی اور دوسری عبادات میں بھی انہوں نے لاگو کر دی. باقی جو فقہاء ہیں وہ کہتے ہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تقسیم ثابت ہے وہاں تک تو ہم مانتے ہیں، اس کے علاوہ عبادات میں ہم لاگو نہیں کریں گے. اس کے علاوہ عبادات میں کیا ہوگا، یہ فرض ہے یہ سنت ہے. اب احناف کہتے ہیں وطر واجب ہے، باقی فقہاء کیا کہتے ہیں، جمہور ہے وہ کہتے ہیں سنت ہے. وہ کہتے ہیں فرض نمازیں 5 ہی ہیں، چھٹی نماز کو ہم فرض نہیں کہہ سکتے. وطر واجب ہے نا، تو ایک چھٹی چیز واجب ہو گئی نا، واجب کا مطلب بھی فرض ہی ہے نا. وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ فرض کے تارک کا جو ہے وہ یوں کہہ لیں آسان کے لیے کہ اس کی پھینٹی اگر 20 درجے میں جا کے لگے گی تو واجب والی کی 19 درجے میں جا کے لگ جائے گی، اگر آپ نے کوئی اس کو سمجھ نہیں، ورنہ ان کے نزدیک گناہ گار ہے. حرام کا ارتکاب کرنے والا بھی گناہ گار ہے، مکروہ تحریمی کا ارتکاب کرنے والا بھی گناہ گار ہے. بیسیکلی آپ کو بتایا کہ ایک تو تکفیر کے پہلو سے فرق کیا گیا ہے کہ حرام کا انکار اگر کوئی کرے گا تو اس کی تکفیر ہوگی کیونکہ حرام قرآن سے ثابت ہو رہا ہے. مکروہ تحریمی کا اگر کوئی انکار کرے گا ہم اس کو گناہ گار کہیں گے، فاسق و فاجر کہیں گے، اس کو کافر نہیں کہیں گے کیونکہ مکروہ تحریمی خبر واحد سے ثابت ہو رہا ہے اور خبر واحد ہے ظنی الثبوت. تو انہوں نے تو ہم نے کہا کہ اس اعتبار سے اس پہلو سے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن انہوں نے ایک اور پہلو سے بھی یہ تقسیم باقی رکھی ہے، وہ پہلو ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. جی یہ کیا اس پہ اپلائی ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ ہماری رائے تو یہ ہے نا، اصول حدیث میں ہم نے تفصیل سے یہ چیز ڈسکس کی ہے. اصول حدیث میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ خبر واحد سے جو دین ثابت ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی قطعی دین ہے. قرآن سے جو دین ثابت ہوتا ہے وہ بھی قطعی ہے، خبر واحد سے جو دین ثابت ہوتا ہے وہ بھی قطعی دین ہے. ٹھیک ہے. تحقیق کے بعد ہم نے صرف یہ اضافہ کیا تھا، تحقیق کے بعد خبر واحد سے، اس کی وجہ کیا، ہم نے وہاں پہ مثالیں بیان کی تھی کہ صحابہ کرام کو جو قرآن پہنچ رہا تھا وہ بھی کیسے پہنچ رہا تھا، خبر واحد سے. ایک صحابی اللہ کے رسول سے قرآن سنتا ہے، گھر میں جا کے اپنی بیوی کو جا کے بتاتا ہے، یہ کیا ہے، خبر واحد ہے. اس کی بیوی یہ نہیں کہتی ہاں 10 بندوں سے اور میں سنوں گا میرے لیے متواتر بنے گی تو پھر میں مانوں گی کہ یہ قرآن ہے، ایسا نہیں ہے. اسی طرح ایک صحابی جو ہے وہ 100 اپنے شاگرد تابعین کو قرآن بتا رہا ہے، وہ 100 تابعین یہ نہیں کہہ رہے کہ دوسرے صحابی سے بھی جا کے تصدیق کر لیں. قرآن بھی وہاں خبر واحد کے ذریعے پہنچ رہا تھا. ٹھیک ہے. ہاں امام شافعی نے اسی پہ زور دیا نا، اخبار احاد کی حجیت پہ امام شافعی نے بہت زیادہ زور دیا. ٹھیک ہے. تو قرآن بھی خبر واحد، اس لیے جو ہے جو عاصم الحداد صاحب ہیں، یہ جو اس کتاب کے رائٹر، انہوں نے ایک اچھا نقطہ بیان کیا. انہوں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے، آج کے اعتبار سے تو آپ فرق کر لیں، چلیں آپ کہیں کہ جی قرآن ہم تک قطعی ذریعے سے پہنچا، خبر واحد ہمیں ظنی ذریعے سے ملی، لیکن صحابہ کے لیے جو قرآن اور حدیث تھا اس کا ذریعہ کیا تھا، ایک ہی تھا. یعنی صحابی اللہ کے رسول سے قرآن لے رہا ہے، صحابی اللہ کے رسول سے حدیث لے رہا ہے، تو صحابی کے لیے دونوں کیا ہوئے، درمیان میں کوئی واسطہ تو ہے نہیں، خبر واحد ہے نا. تو صحابی کے لیے آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے رسول جب قرآن دے رہے ہیں صحابی کو تو یہ تو قطعی ہو رہا ہے، قطعی طور پہ ثابت ہو رہا ہے، اور اللہ کے رسول جب صحابی کو حدیث دے رہے ہیں تو ظنی ہو رہا ہے کیونکہ درمیان میں 4 راوی آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں یہ نہیں، آپ وہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے. تو صحابی کے لیے فرض اور واجب کی تقسیم ہوگی، آپ کے موقف کے مطابق بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. آپ کے موقف کے مطابق بھی نہیں. تو گویا صحابہ کے لیے دین اور پرنسپل کے مطابق چلے گا اور ہمارے لیے اور، تو یہ چیز ہضم نہیں ہوتی. تو اس لیے فرض اور واجب کی تقسیم بہرحال احناف نے کر لی ہے، لیکن جمہور جو ہے نا وہ اس کے قائل نہیں. یہاں پہ تو ایک فرق میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بھی پڑتا ہے کہ سجدہ سہو کر لیں، اگر واجب رہ جائے تو سجدہ سہو کر لیں تو واجب کی کمی پوری ہو جاتی ہے. لیکن اصل فرق جا کے پڑتا ہے آگے جب ہم حکم وضع پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اس میں زیادہ کلیئر ہوگا، وہاں بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اصل یہ امر میں احناف نے لازم میں قرآن اور متواتر حدیث لی، لیکن نہیں میں لازم میں انہوں نے صرف قرآن دیا ہے، متواتر حدیث متواتر بھی ہے، وہ میں نے لکھا نہیں ہے، ہاں متواتر بھی ہے. لیکن ہم نے کہا نا متواتر بیسیکلی جو ہے نا وہ
ہے ہی نہیں، اتنا ذخیرہ ہی نہیں ہے متواتر احادیث کا. اور سلفیہ میں کیا فرق ہے؟ کافی سارے فرق ہیں، یہ ہم اصول عقیدہ میں پڑھیں گے. دوسرا یہ تھا کہ ان کے جو ماتریدیہ یہ کس مناسب سے ان کے نام؟ دیکھیں نا، یہ تو نام اس اعتبار سے نا کہ ابو منصور ماتریدی ٹھیک ہے. نام ہی یہی تھا، ابو الحسن الاشری نام ہی یہی تھا، تو اس سے اشاعرہ پڑ گیا. ابو منصور ماتریدی اسی نام سے ماتریدیہ کہلائے. معتزلہ کا نام پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا بانی تھا واصل بن عطا. واصل بن عطا جو ہے وہ حضرت حسن بصری آپ جانتے ہیں نا، بہت معروف تابعی ہے، ان کی خدمت میں بیٹھتا تھا. تو حضرت حسن بصری سے اس کا اختلاف ہو گیا گناہ کبیرہ کے مسئلے میں. اس نے کہا کہ جی جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے نا تو وہ مومن نہیں رہ جاتا، اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے. حضرت حسن بصری نے کہا کہ ایمان نکل جاتا ہے تو کیا کافر ہو جاتا ہے؟ کہنے لگا کافر بھی نہیں ہوتا. حضرت حسن بصری نے کہا کہ کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے بس مومن اور کافر کے درمیان ہے. پھر یہاں سے معتزلہ نے ایک اصطلاح استعمال کی، منزلہ بین المنزلتین، دو مقاموں کے درمیان ایک مقام، یعنی نہ وہ مومن ہے نہ وہ کافر ہے. اچھا، اب اس نے کیا کام کیا؟ اس نے حضرت حسن بصری سے علیحدہ ہو کے اپنا حلقہ لگا لیا مسجد میں. تو اس پہ حضرت حسن بصری نے کہا اعتزل عنا، یہ ہم سے علیحدہ ہو گیا. یعنی اس نے ہمارے طریقے کو، یعنی تابعین تھے نا، وہ ایک طرح سے آپ کہیں کہ اہل سنت کا جو طریقہ صحابہ کا تابعین کا چلا آ رہا ہے، یہ اس سے ان کا نام معتزلہ پڑ گیا، یعنی جو اس مین شاہراہ سے ہٹ گئے. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.